ویسے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے بلہ بھی گیا. دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس طرح پشاور ہائی کورٹ پر حملہ ہوا ہے، آپ نے ایمل ولی خان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سنی ہوگی. میری نظر میں وہ صرف توہین عدالت نہیں تھی، وہ ایک مجرمانہ حملہ تھا پشاور ہائی کورٹ پہ. لیکن بال بیکا نہیں ہوا. ابھی تک مجھے سننے کو نہیں ملا کہ ان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی اس فیصلے پر غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملنا کوئی پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف حملہ ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، جو جمہوری عمل کا حصہ بننے کے دعوے دار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت ایک انتخابی نشان کے نیچے میں حصہ لے. اور جس عدالت سر وہ تو پھر آپ اتنا تو راجہ صاحب آپ خود بھی سمجھتے ہیں نا، وہ الیکشن ہے، اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، وہ ایک بلہ بھی لے لے تو ذرا سی ان کی مدد اور ہو جائے گی. وہ نہیں الیکشن لڑ پا رہے ہیں. بادی نظر میں تو حالات یہی بتا رہے کہ وہ اگر بلہ میدان میں آئے تو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس ماحول میں، بیکاز دے تھنک دے کانٹ ون. سو دس از وائی اسی لیے اتنا زور لگا رہے کہ بلہ بھی جائے. آپ ایسا ہی ہے. اور دیکھیں پچھلے جو 4-5 دن ہیں جب سے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا، اس کے بعد اسکروٹنی کا مرحلہ تھا، تو میں سڑکوں پہ رہا ہوں. بہت سے امیدواروں کی مدد کے لیے میں ان کے ساتھ گیا ہوں. آر او صاحبان کے دفاتر، وہاں جو پولیس سے ایک طرح سے انکاؤنٹر میں کہوں گا مدبھیڑ ہوئی ہے، اس کا میں اب خود گواہ ہوں. جس طرح سادہ کپڑوں میں لوگوں نے آ کے دبوچا ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک پروپوزر کو، گلے سے اور پھر کمر سے اور پھر زمین سے اٹھا کے جس طرح بھاگ گئے لوگ. یہ ایسے واقعات تھے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں لاہور میں دن دہاڑے یہ ہوگا. اور جرم کیا ان لوگوں کا کہ وہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات داخل کرانے جانا چاہتے تھے. بعض آر او صاحبان نے رو کر شکوہ کیا اس نظام کی ابتری کا، کہا ہمیں بچائیں. بعض پولیس والوں نے بحث و تکرار کرنے کے بعد گلے پڑھ کے کہا کہ ہمیں بچائیں، ہم سب اس نظام کے اس وقت وکٹمز ہیں. یہ نظام جو ہے وہ صرف مظلوم کے لیے اس وقت برا نہیں ہے، جو بظاہر ظالم ہے اس کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پورا نظام اس وقت شکنجے میں ہے. جو سر لیکن یہ میں آتا ہوں اس کے اوپر واپس. نظام کے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کہی ہے کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، میری نظر سے کم از کم اس طرح نہیں گزرا کہ اس حد تک اس طرح بلیٹنٹلی کام یہ ہوا ہو. میں ذرا کنور دلشاد صاحب موجود ہیں، لیکن راجہ صاحب یہ جو آپ کی ساری لیڈرشپ نکل گئی ہے، مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا اثر ہوگا. اور اگر بلہ گیا تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اس پر بھی آتا ہوں. کنور دلشاد صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں ظاہر ہے بڑے عرصے سے آپ نہ صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ رہے ہیں بلکہ آپ ظاہر ہے الیکشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں. اس طرح کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے ہیں جس طرح کے آج آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا ایک یونیک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے جتنے بھی انتخابات کروائے وہ ٹھیک ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ مفادات کے تحت کھڑی رہتی تھی. مثلا 2002 کے الیکشن میں ہمیں نظر آ رہا تھا. لیکن جس انداز سے اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، وہ مختلف عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں، مقدمے بھی چل رہے ہیں، نااہلیت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تو جہاں تک ریٹرننگ آفیسروں کے فیصلے ہیں یہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں، خواہ یہ جوڈیشری کے تھے یا ایڈمنسٹریشن. لیکن سر یہ جس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا پوری لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا ہے، جس طرح پروپوزر اور سیکنڈر روکے جا رہے ہیں، جس طرح میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ کبھی آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے؟ ایسا ہوا ہے کہ جتنے پارٹی کے 80% کے لگ بھگ جو کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں یہ بڑی حیران کن مسترد ہوئے ہیں. یہ بڑی ہمارے لیے بھی حیرانگی ہے، اپنے تجربے کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے حیران کن معاملہ تھا. لیکن اس میں سب سے بڑی جب انتہائی طور پر جو ہمارے جو ریٹرننگ آفیسر آئے ایڈمنسٹریشن سے، انہوں نے تو الیکشن کمیشن نے پاکستان کے ان کو ٹریننگ دی تھی، انہوں نے ٹریننگ میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، ٹریننگ میں صحیح معیار میں کو نہیں ملی، اور ساتھ ساتھ ان کو جوڈیشری کے معاملات سے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو الیکشن لا کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو ایڈمنسٹریشن کے معاملے تو ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے انتظامی معاملات میں، لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کا نالج بہت کمزور تھا.